ऑफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय ऑल्पर्स लाइफ बॉय और डालडा। मैं हूं माया खान, आप देख रहे हैं हमें बराह रास्त आज नेटवर्क पर। एक बार ये ज़रूर बता दूं आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही, कहीं आपसे मिस ना हो जाए, अगर आपने अभी तक उर्दू फ्लिक्स को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जाइए यूट्यूब पे जाकर उर्दू फ्लिक्स को कीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ जो आपके सेगमेंट्स मिस हो गए, चाहे वो खाने के हों शेफ जलाल के साथ या डॉक्टर उम्मे राहील के साथ, कोई ग़िज़ायत भरपूर या ग़िज़ायत से भरपूर कोई बात या टिप रह गई हो, इरम के साथ कोई मोटिवेशनल बात आपसे अगर मिस हो गई हो, आप जाके ज़रूर कैच कर सकते हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट जब तक आ रहे हैं जिनकी बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। आज सुबह ही बुशरा आपा का मुझे मैसेज आया, कह रही है मैं अपना सेगमेंट खुद ही देख के हंस पड़ी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमारे गेस्ट को बहुत मज़ा आना चाहिए। देखने वालों को तो मज़ा आना ही चाहिए, लेकिन गेस्ट को उससे भी ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। हमारे उलमा कराम के साथ आज डेफिनेटली बहुत ही अलग टॉपिक है जिस पर बात करने वाले हैं हम। आप देखिएगा कि मैं अब कल से समी हम लोगों ने सब ने सोचा कि अब हम इन लोगों को ना ऐसे सवाल करेंगे जो हमारे जहनों में उठते हैं ना। कितने सवाल होते हैं कि हम अपने जहन में हमारे उठते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं हम ये सवाल नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ही तो सीखेंगे कैसे? तो मैं तो सीखने आई हूँ बॉस। तो चलते हैं आगे लेके इस ट्रांसमिशन को। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील और डॉक्टर प्रोफेसर शाइस्ता अफंदी साहबा मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आपको करते हैं खुशामदीद हमारी नशरियात में। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब आप कैसी हैं? आपकी एनर्जी देख के तो फुल ऑफ एनर्जी। अरे वाह, यू आर सो स्वीट। आपसे मेरी मुलाकात गालिबन पहले हो चुकी है ज़्यादा में। बिल्कुल। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू अगेन एंड एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो मैम। थैंक यू सो आप मच। ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र। तो थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस हवाले से कि हम ज़रा ग़िज़ायत के हवाले से कर लेते हैं। हम रोज़ डॉक्टर साहिबा शुरू में ही मैं आपको एक 5 मिनट भी दे देती हूँ ताकि आप सोच लें। हम रोज़ अपने पैनलिस्ट से 1% इम्प्रूवमेंट, 1% चेंज, 1% मॉडिफिकेशन करने की कोई बात पूछते हैं कि वो 1% आप, क्योंकि मैं जेम्स क्लियर की किताबें बहुत पढ़ती हूँ तो उनकी बड़ा मशहूर है कि वो जो है फॉर्मूलाज के साथ बताते हैं कि 1% चेंज इन योर लाइफ कितना बड़ा आपके 365 डेज पूरा साल गुजरने के बाद ला सकता है। राइट तो अगर आपसे मैं कहूँ कि कुछ जहन में अगर आ रहा है कि 1% चेंज आपकी तरफ से क्या हो सकता है आज हमारे देखने वालों के लिए, तो वो क्या होगा? 1% चेंज जो कि आपकी सारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वाओ। वो ये है कि जब मैं अब आज यहाँ पे बैठी हूँ इस वक्त और मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और ये सब है और यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीछे मेरा कुछ नहीं है, आगे की सांस का पता नहीं। वाह। तो इसी लम्हे में आप ज़िंदा हैं और यही आपकी ज़िंदगी है पूरी। वाओ, क्या बात है, वाओ, जबरदस्त, क्या बात की है डॉक्टर साहिबा। खूबसूरत। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि जो है वो आज इस वक्त उस पल में जी। आज इस चैनल के ज़ुबैरी साहब के उस पे तो आज है, लेकिन ये पल जो है ना इसी वक्त में मैं ज़िंदा हूँ और यही मेरी ज़िंदगी है। क्या बात है। और जुबैर साहब का जिक्र किया तो अगर वो ना देख रहे हो तो आप ज़रूर मेरा सलाम भिजवा दीजिएगा उनको। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप एवरीथिंग इज, इट्स बीन वेरी लॉन्ग, वी हैवंट मेट, बट आपके तवस्सुस से मैंने सलाम भी कर लिया। डॉक्टर साहिबा ग़िज़ायत के हवाले से, स्किन के हवाले से अगर मैं डॉक्टर शाइस्ता की बात करूं तो मैम जो हैं वो बर्न्स वार्ड से जो है मुंसलिक रही हैं। बहुत सालों उन्होंने जो है बनाया ही आपने शुरुआत आपने की, काफ़ी सालों तक मुंसलिक भी रही। उसकी मसरूफियत के हवाले से भी डेफिनेटली आपसे पूछूंगी। डॉक्टर साहब से एक सवाल कर लूँ कि ये हमारे साथ मुख्तसर वक्त के लिए होती हैं। अपनी जिल्द को साथ साथ आज 5वां रोज़ा हो गया डॉक्टर साहब, अपनी जिल्द को किस तरीके से साथ साथ आज आपने आते ही मुझे जो बोला वही आप चाहे तो शेयर भी कर लें, और आपको क्यों लगता है, क्योंकि मैं रोजे भी रख रही हूँ, बिल्कुल ड्रेन भी हो रही हूँ, लाइव शो भी कर रही हूँ, क्या इस वजह से चेहरे पर थकन आ जाती है? मैंने आपसे आते कहा कि वो चमक आज चेहरे पे नहीं है जो कल तक थी। ठीक है, और चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ लग रहा है मुझे कल के मुकाबले में। उसकी वजह है कि रात को तबीयत खराब थी। बिल्कुल ठीक है, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ये दो चीज़ें, रमज़ान में नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ी नींद है वो बहुत होती है। ठीक है, रमज़ान का सिस्टम ही अल्लाह ने ऐसा बनाया कि आप अगर चंद घंटे की नींद ले रहे तो वो आपको वो नींद पुरसुकून होनी चाहिए। कल एक चीज़ बताई थी कि आपने कैमोमाइल टी पीनी है ताकि आपको 1 घंटे की नींद भी बहुत पुरसुकून और भरपूर मिल जाए।
تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ آپ نے خاص اس کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی نیند تھوڑی ہو لیکن پراپر بھرپور نیند ہو, ٹوٹی نیند نہ ہو. ٹوٹی 3-4 گھنٹے بھی نیند کافی بہت ہے. رمضان میں دیکھیں آپ کو بریکس میں ہی نیند لینی ہے. رمضان میں آپ کوئی 12 گھنٹے 9 گھنٹے نہیں سو سکتے. آپ کو صبح 6 گھنٹے تو ملے. سب کو نہیں ملتے. ہاں نہیں مل رہے نا. ہاں نہیں ملتے, کوئی بات نہیں. ایک مہینہ تو ہے, عبادت کا مہینہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس ایک مہینے کے بعد آپ اپنے آپ کا حال برا کر لیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. چیزوں کو مینیج کرنا آنا چاہیے. 1% کی بات ضرور کرنا چاہوں گی پلیز, اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے کہ ہماری نیند پوری کیوں نہیں ہوتی ہے یا ہم بے سکون کیوں رہتے ہیں. شکوہ کرنا اور شکایت کرنا اور الزام دینا, یہ چیز ایک ساتھ جڑی ہوئی, تینوں چیزیں, شکوہ, شکایت اور الزام دینا, یہ اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ نے الزام اپنے آپ کو ہی دینا کہ یہ کیا کیوں آپ نے, کیونکہ جب آپ الزام دیتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, تو آپ کے اندر بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آج کا 1% صرف یہ ہے کہ آپ نے شکوہ نہیں کرنا, وہ ذات ہے جس سے کریں گے, یا اپنے آپ کو الزام دیں گے. اس کے اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں, اللہ سے دیکھیں اللہ سے تو ساری باتیں کر سکتے ہیں, وہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم جو کرتے ہیں نا, تم نے مجھے صبح پوچھا نہیں, میری طبیعت نہیں پوچھی, شوہر نے آفس آ کے میرا پوچھا نہیں, پورا دن میں نے گھر میں کام کیا تھا, بچوں نے میرے کھانے کا نہیں کھایا, مجھے صحیح سے جواب نہیں دیا. یہ شکوے ہیں چھوٹے چھوٹے, جو کہ چھوٹے چھوٹے جو ریت کے ذرے کے برابر بڑھتے بڑھتے بڑی دوریاں پیدا کر دیتے. آپ نے بڑی پیاری بات کی, اور اس بات کرتے کرتے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جو سوال جا رہا تھا میرا, اس نے ایک نیا چہرہ اختیار کر لیا میری ہی دماغ میں. سمی کا کریڈٹ بھی میں ہی لے گئی نا. لیکن بات کرتے کرتے نا ڈاکٹر صاحبہ خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس طرح ڈاکٹر میرا صاحب نے فرمایا کہ شکوہ نہ کریں, شکایت نہ کریں. آپ نے ویمنز جو وارڈ ہے, سب سے زیادہ خدمات آپ کی اس حصے میں آپ کی زندگی کی, وہ عورتیں جو سب سے زیادہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں, میں ان کی مینٹل ہیلتھ کی تو خیر میں ذکر بھی نہیں کر سکتی, میں تو پہنچ بھی نہیں سکتی, لیکن آپ نے کیا کیا دیکھا ہے, اگر آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں. رمضان کا ٹرانسمیشن ہے, اور اسلام کا جو پہلو ہے خواتین کے لیے وہ ہے کہ بہترین آپ سلوک ان سے کریں, بالکل بہترین طریقے سے ان کو رکھیں, عزت سے, اور ہر چیز ان کے لیے آپ کو دینا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں, اور جو آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے سوال پوچھنا ہے معلم سے اور میں نہیں پوچھ سکتی. جی میں نہیں پوچھ پاتی. تو سوال یہی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ معاشرے میں کس نے اجازت دی ہے اور کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں. صحیح بات, بالکل صحیح بات. جو فوراً میرے ذہن میں ایک خاتون آئی جو کہ میرے آفس میں آئی اور ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بات ہی نہیں. اچھا, حال ہی کی بات ہے یہ جب میں سول میں تھی, وہاں پہ میل فیمیل چلڈرن بچے سب آ رہے ہوتے تھے, لیکن یہ تشدد کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بات ہی نہیں اور نارمل, لیکن اس کے چہرے کی ایک ہڈی سالم نہیں تھی. اس کے پیٹھ پہ اس زمانے میں وہ بڑے والے کمپیوٹرز تھے, تو ان کے جو کارڈز ہوتے تھے اس سے پٹائی ہوتی تھی, تو سارا پیچھے کا چھلا ہوا تھا. اللہ ڈاکٹر صاحب. اور وہ بچی جو ہے وہ ایک بچے کی ماں بھی تھی, اور وہ ان کے والدین کو اجازت نہیں تھی کہ گھر آ کے ان سے بات چیت کر سکے. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ان کے شوہر کے ماں باپ وہیں پر تھے, لیکن وہ اتنا خوفزدہ تھے اس بچے سے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. یہ فائنلی یہ بچی جو ہے روشن دان سے باتھ روم کے اس میں سے کودی ہے. کر کے آئی. پہلے بچے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہی تھی, لیکن پھر اس سے جب برداشت نہیں ہوا, کیونکہ وہ بچے پہ بھی وہ تشدد شروع ہوا چھوٹے. تو یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں یہ ذہنی خرابی ہے اس مرد کی, اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور وہ مرد ہے تو کچھ بھی وہ کرتا رہے اور کوئی کچھ نہیں بولے گا, اور وہ عورت وہ برداشت کرتی رہی جب تک اس نے بچے پہ دیکھا کہ شروع ہو رہا ہے تو وہ نکلی ہے, ورنہ نہیں کرتی. جانے کتنی بہنیں. اور پھر وہ انصار برنی صاحب یہ وہ سب آئے اس فیلڈ میں, تو یہاں تک وہ دماغ بند ہو جاتا ہے کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ صبح رات کا ان کو پتہ نہیں. تو یہاں تک کا تشدد دیکھا ہے. مختلف طریقوں سے بچوں پہ
ہر طرح کے تشدد ہوتی دیکھے ہے. ہوں گے اپنے سفر میں ظاہر کئی مطلب اتنے دیکھے ہیں اور سب چپ رہو کچھ مت کہنا, یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. چپ رہو کچھ نہ کہنا, یہ چلا آ رہا ہے. تو یہ آپ ضرور پوچھیے گا کہ جب یہ خطبے ہوتے ہیں مسجدوں میں, جب یہ واعظ ہوتے ہیں اور یہ ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں, اس پہلو پہ انسانیت کی, کیا تو آپ شیطان ہیں یا انسان ہیں, بے شک بے شک, تو انسانیت کے پہلو پہ کیوں نہیں ذکر ہوتا؟ اور ان چیزوں کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, وہ الگ چیز ہے. لیکن جو ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سیکشول ابیوز جتنے ہوتے ہیں آپ سی سی ٹی ویز پہ دیکھ لو, وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اب تو نظر آتا ہے سی سی ٹی وی پہ. اب تو صحیح کہہ رہی, چپ. لیکن یہ چپ کو آپ کو ختم کرنا ہوگا اور اس سے آگے بڑھنا ہوگا. اور خواتین کو جو نئی نسل ہے وہ پھر بھی بولتی ہیں, جو اس سے بڑی تھی وہ نہیں, جو یوتھ آئی لیکن وہ صحیح بول نہیں رہی, صحیح نہیں بول رہی ہے, لیکن صحیح نہیں بول. اور ان کو صحیح بولنا ہوگا اور اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ نہیں برداشت نہیں کرنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, لیکن برداشت نہیں کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ, پروفیسر صاحبہ نے بڑی پیاری بات کی کہ نہیں کرنا والی آپ کی بات یاد آ گئی مجھے, آنا چاہیے. آپ کے پاس نہ جانے کتنے, اس دن بھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ میرے پاس جب پیشنٹس آتی ہیں تو پروفیسر صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرے پاس جب آتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ چہروں کے خراب کیا ہوا, بات کر کے پتہ چلتا ہے. کہہ رہی میں سب سے پہلے تو ان کو یہ کہتی ہوں اپنے آپ کو کہاں بھول گئی تھی. کوئی ایسی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں اس بات سے بات ڈاکٹر صاحبہ, کہ کس طریقے سے عورتیں اپنے آپ کو برداشت کرتی رہتی ہیں. آپ کو ایک عورتیں نہ جانے کن امتحانات سے زندگی کی گزری ہیں, میں تو واقف ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب جب پہلے کی بات اور تھی, لیکن اب جب کوئی بچی ایسی آتی ہے جس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو یا کوئی زیادتی کا شکار ہو, تو میں اس سے کہتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. ہر چیز کا جو نا حل برداشت نہیں ہے. آپ برداشت کر کے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نتیجہ مل جائے گا یا آپ سوچیں کہ شاید بچوں کی زندگی سنور جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ برداشت کریں, غلط بات کو اگر برداشت کریں ایک حد تک کریں گے کہ گھر کو بسا کے چلنا ہے. بس زبانی نہیں کرنی, بد لحاظی نہیں کرنی, بدتمیزی نہیں کرنی اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنی لمٹس کو, باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا ہے. لیکن آپ کے ساتھ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے برداشت نہیں کرنا ہے, اس کو آگے بات کو کرنا ہے. اگر آپ کا شوہر نہیں سن رہا ہے, اچھا صرف شوہر کی بات نہیں, شوہر کے ساتھ بھی کبھی غلط ہو رہا ہے, بالکل صحیح بات ہے, دونوں میں جو بھی ہے آپ پہلے بات کر کے سلجھاؤ. نہیں ہو تو بڑوں کو ایڈ کرو, بڑوں سے نہیں ہو تو وہ بات آپ باہر نکل کے کرو, لیکن اپنے حق کے لیے بولو. صرف یہ سوچ کے برداشت کرنا کہ شاید کبھی ٹھیک ہو جائے, تو جو ایک خراب ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ویری ویل سیڈ. جو ایک دفعہ خراب ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں اجازت چاہوں گی اسد بھائی اگر کھڑی ہو جاؤں, کہ کتنی ہماری خواتین ہیں وہ یہ سوچ کر زندگی کو اپنی پوری گزار دیتی ہیں. اور میری خواتین یہاں بیٹھی ہوئی جو میری محترم ہے, اس بات سے اتفاق شاید کریں گی کہ یہ برداشت کرتے کرتے, یہ بولتے بولتے کہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. یہ بھی سنتے ہیں کہ شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گی یا ہو جائے گا, نہیں ہوتا. بچہ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس ڈسکشن کو چاہتے ہیں کہ آپ مس نہ کریں تو پلے اسٹور پہ جائیے, اردو فلکس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور ہماری تمام سیگمنٹس, ہمارے پروگرام کے اہم حصے جو وہاں موجود ہیں ان کو دیکھیے. سرف ایکسل پریزنٹس برہان احمد, آلسو پاورڈ بائی آلپرز, لائف بوائے اینڈ ڈالڈا. میں ہوں مایا خان, کر رہی ہوں آپ کا انتظار, ہمارے ساتھ رہے گا.